الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرح أحاديث في الفتن والحوادث للإمام المجدد إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى کا یہ 8واں درس ہے، اور شیخ نے باب باندھا تھا، باب ذکر ہے باب ہلاک الامت بعضهم ببعض، کہ یہ اس باب میں ذکر ہے کہ امت ایک دوسرے کے ہاتھوں لغارت ہوگی، امت میں ایک دوسرے کی جان لے گی، اور امت آپس میں لڑ پڑے گی۔ اور اس کی دلیل شیخ نے ذکر کی کہ ولی مسلم عن ثوبان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے وہ کتاب التوحید میں موجود ہے، تو کہا کہ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سيبلغ ملكها ما زوالی منها، تو وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال ابن ماجه يعني الذهب والفضة، وإني سألت ربي أمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو سمیٹ دیا، اور میں نے اس کو، اس کے مشرق کو بھی دیکھ لیا اور اس کے مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ تو یہ بھی معجزات میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کو سمیٹ دیا۔ یہ ایک وقت میں، ایک گھڑی میں، ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا اور مشرق اور مغرب دکھا دیا جب آپ کے لیے دنیا کو سمیٹ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، دنیا کو سمیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اور آپ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے مشرق کو بھی دیکھ لیا اور مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ اور پھر تو یہ تو ایک نشانی ہے، یہ تو ایک آیت ہے، یہ تو ایک معجزہ ہے۔ اور اگلا معجزہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جو میرے لیے سمیٹا گیا، میں نے وہ سب کچھ، وہ سب ان سب جگہوں پہ میری امت کی بادشاہت ہوگی۔ تو یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق کی علامت ہے کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے ہی ہوا، اور یہ امت کی حکومت مشرق اور مغرب تک پھیل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب مدینہ میں مسلمان تھے اور دور دور تک کہیں بھی علامات نہیں تھی کہ یہ امت اتنی پھیل جائے گی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو برحق ہے، اور یقیناً ایسے ہی ہوا۔ تو پھر اس امت نے مشرق اور مغرب پر حکومت کی۔ اور پھر ایک اور آیت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مجھے دو خزانے دیے گئے، الاحمر والابیض، مجھے سرخ اور سفید خزانہ دیا گیا، مجھے سرخ اور سفید خزانہ دیا گیا۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے سونا اور چاندی، سونا اور چاندی۔ ٹھیک ہے، تو اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو دو خزانے ہیں ان سے مراد، یہ سونے اور چاندی سے مراد ہیں ملک فارس، اور جو ہے وہ ملک روم۔ تو یہ جو رومیوں کی سلطنت اور فارسیوں کی سلطنت تھی، ان دونوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سلطنتیں دے دی گئیں۔ وعطیت الکنزین، مجھے دو خزانے دیے گئے۔ تو یہ جو دو خزانے ہیں، یہ دو سلطنتیں ہیں جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں، اور جن کے زوال کا دور دور تک امکان نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور یہی ہوا، مسلمانوں کے ہاتھوں یہ دونوں سلطنتیں فتح ہوئیں، اور روم بھی اور فارس کی طاقت ٹوٹی اور مسلمانوں کی وہاں پہ حکومت ہوئی۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی ویسے ہی ہوا۔ ٹھیک ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ یا اللہ، میری امت کو بسنت بعامہ، کہ میری تمام کی تمام امت کو سنہ سے جو ہے، اب سنہ کا ترجمہ کیا ہے، مطلب یہ کہ اسے کہتے ہیں، کیسے ترجمہ ہوتا ہے، قحط سالی، ہاں، تو قحط سالی، قحط سالی جو ہے وہ، کہ قحط سالی سے میری امت ہلاک نہ ہو جائے۔
कहत साली से मेरी उम्मत हलाक ना हो जाए। ठीक है। तो ये आप वसल्लम ने सवाल किया अपने जो है वो अ, रब से। और फिर क्या हुआ कि फिर क्या कहते मैंने आपसे आप वसल्लम कहते हैं कि फिर मैंने आप वसल्लम से मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से सवाल किया कि मेरी उम्मत के ऊपर कोई ऐसा दुश्मन को गलबा ना दे देना जो उनको हलाकों पर बात कर दे। मेरी उम्मत के ऊपर जो दुश्मन को गलबा ना दे देना जो उनको हलाकों पर बात कर दे। तो कहा कि जो है वो फयस तभी हबीज होता हूँ कि और फिर उनको हलाकों पर बात करते तो कहते हैं व इन रब्बी काल या मोहम्मद इदा कज़ईतु क़ज़ाअन फ़इन्नहु ला युरद। कि ए मोहम्मद, एक सेकंड से दीजिएगा। माजरत। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया क्या मोहम्मद, मैं जब एक फैसला कर लूँ, जब मैंने कज़ा लिख डाली, जब मैंने तकदीर लिख डाली, तो फ़इन्नहु ला युरद, उसको कोई टालने वाला नहीं है। जब मैंने फैसला कर दिया तो वो अटल है। और मैंने तुम्हारी इस दुआ को कबूल कर लिया कि मैं तुम्हारी उम्मत को कहत साली से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारी उम्मत को कहत साली से हलाक और बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है। और मैं उनके ऊपर ऐसा दुश्मन को गलबा नहीं दूंगा और उनको ताकत नहीं दूंगा दुश्मन को तुम्हारी उम्मत के ऊपर कि वो तुम्हारी उम्मत को तबाह बर्बाद कर दे, चाहे ये सारे के सारे लोग जमा ही क्यों ना होके आ जाएं, चाहे जमीन के कोनों से जमा होके क्यों ना आ जाएं, चाहे जमीन के कोनों से कुफार जमा होके ही क्यों ना आ जाएं। लेकिन मैंने ये फैसला कर डाला है कि तुम्हारी उम्मत को ये लोग हलाक नहीं कर पाएंगे। तो कहत साली तो इस उम्मत में होती है और इस दुश्मन के इस उम्मत के ऊपर दुश्मन का गलबा भी होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लम की दुआ कबूल की और ऐसी कभी कहत साली नहीं आई कि पूरी की पूरी उम्मत जो है वो कहत की हालत में हो, पूरी की पूरी उम्मत जो है वो खाने और पानी के तरस रही हो। बल्कि कहत आता है तो किसी इलाके में आता है और बाकी जगहों पे फिर खुशहाली होती है। और इसी तरह अगर दुश्मन का गलबा होता है तो दुश्मन का एक जगह पे, एक इलाके पे या चंद इलाकों पे गलबा होता है, बाकी इलाके भी दुश्मन से आज़ाद होते हैं। तो ये अल्लाह ताला का फैसला है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल किया कि इस उम्मत के ऊपर ऐसे दुश्मन को मुसल्लत नहीं होने दिया, चाहे दुनिया जहान से काफिर मुसल्लत ताकतवर होकर क्यों ना आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी उम्मत को मगलूब और मकहूर कर दें और पूरी की पूरी उम्मत को जो है वो हलाक और बर्बाद कर दें। हाँ, इलाकों में कत्लो गारत हो सकती है, मुल्कों में कत्लो गारत हो सकती है, लेकिन उम्मत का फिर भी पूरी पूरी उम्मत उनके कब्जे और उनकी ताकत से महफूज रहेगी। और इसी तरह आजमाइशें आ सकती हैं, कहत साली हो सकती है, लेकिन कुछ उम्मत के हिस्सों में हो सकती है, बाकी हिस्से बहरहाल महफूज रहेंगे। ठीक है। तो फिर अल्लाह ने फरमाया हत्ता यकून बाज़ुहुम युहलिकु बाज़ा व युस्बि बाज़ुहुम बाज़ा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि लेकिन ये जरूर होगा कि तुम्हारी उम्मत के कुछ लोग आपस तुम्हारी उम्मत के लोग आपस में ही एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे और तुम्हारी उम्मत के लोग आपस में ही एक दूसरे को गुलाम बनाना शुरू कर देंगे। तो बैरूनी दुश्मन तो शायद वो तो गलबा नहीं है, लेकिन जो अंदरूनी आपस की जो लड़ाई है उसमें ये होगा कि तुम्हारी उम्मत के लोग आपस में ही एक दूसरे का खून बहाएंगे और वो एक दूसरे की जो है वो एक दूसरे को गुलाम बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो इसमें मुख्तलिफ निशानियां थी। इसमें जैसे कि इसमें ये भी निशानी है कि अल्लाह ताला ने जो है वो आप सल्लम पे दुनिया को समेटा, आप सल्लम का इकराम किया, आप सल्लम को ये मुआजिजा दिया। और फिर आप सल्लम ने ये जो है वो ये बातें बताई जो बाद बाद में हू बहू वैसे ही जैसे आप सल्लम ने जिक्र किया। और इसमें हदीस में ये भी पता लगता है कि आप सल्लम का अल्लाह ताला के यहाँ मकाम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल किया। और जो है वो इसी का इसी का आगे तफसील, इसी किस्से की तफसील थोड़ी आगे आ रही है। इसी रिवायत की तफसील आगे अबू दाऊद की रिवायत में आती है। कहते हैं कि अबू दाऊद ने रिवायत किया व इन्नमा अखाफु अला उम्मती अल अइम्मत अल मुदिल्लिन व इज़ा वुदिअ अस्सैफ़ु फी उम्मती लम युरफ़अ अन्हा इला यौम अल क़ियामह।
ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسی روایت کے آگے تفصیل ہے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جس چیز کا مجھے ڈر ہے اپنی امت کے اوپر وہ گمراہ کن ائمہ ہے، وہ گمراہ کرنے والے ائمہ ہیں. تو ائمہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ائمہ دین ہوتے ہیں اور ایک ائمہ دنیا ہوتے ہیں. تو دنیا کے رہنما جو ہیں وہ گورنرز ہو گئے، حکمران ہو گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ دین کے ائمہ جو ہیں وہ علماء اور صلحاء ہو گئے. تو آپ سے فرمایا کہ میں گمراہ کن ائمہ سے اپنی امت کے حوالے سے ڈرتا ہوں کہ یہ ایک لیڈر کی غلطی، ایک عالم کی غلطی امت کی بربادی کا باعث ہوتی ہے. تو اگر حکمران ہی خراب ہو جائے، حکمران ہی امت میں خرابی پھیلانے پہ آ جائے، حکمران ہی جو ہے وہ امت میں گناہ شرابیں اور فساد پھیلانے پہ آ جائے، تو امت میں شر کتنا پھیل جائے گا. تو حکمران کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے. تو اگر وہ گمراہ کرنے پر آئے تو اس کے پاس بے تحاشا طاقت کے لیے وہ امت کو گمراہ کر سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اپنی امت کے حوالے سے مضلین ائمۃ المضلین، جو ایسے ائمہ جو لوگوں کو گمراہ کریں گے. اور اسی طرح جو عالم سو ہے، وہ اس کا شر بھی بہت شدید ہے، اس کا خطرہ بھی بہت شدید ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے. اس کے ایک جملے کے پیچھے، اس کے ایک فتوے کے پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں. اس کے کلمے کو، اس کی ایک ایک بات کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو لوگ دیکھتے ہیں. تو اگر یہ گمراہ ہو گیا تو اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ تابع ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت سے اس حوالے سے ڈرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جب میری امت میں تلوار چل جائے گی، جب تلوار ان میں جو ہے وہ تلوار ان میں اتر آئے گی، تو پھر قیامت تک یہ تلوار نہیں اٹھے گی. جیسے کہ ہم نے پیچھے جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ سنی تھی عبداللہ ابن سلام کی، کہ انہوں نے کہا کہ یہ اگر ایک دفعہ تلوار چل گئی تو پھر قیامت تک واپس نیام میں نہیں جائے گی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی تلوار ہے جو بھی نیام میں ہے، لیکن اگر تم نے اس شخص کو عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیا تو پھر یہ تلوار قیامت تک نہیں اٹھے گی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میری امت میں ایک دفعہ تلوار چل گئی، ایک دفعہ ہاتھ اٹھ کے، ایک دفعہ خون بہہ گیا، تو قیامت تک خون بہتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اشاعت کے بعد امت میں اختلاف کا آغاز، امت میں لغات کا آغاز ہو گیا، واللہ المستعان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل مشرکین سے نہ جا ملیں. میری امت میں سے کچھ قبائل مشرکین سے نہ جا ملیں. ٹھیک ہے. تو ارتداد ہوگا، لوگ مرتد ہوں گے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جو ہے وہ ہم محفوظ ہیں اور قیامت تک مطلب موت تک ہم مسلمان رہیں گے، لیکن نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ قبائل، لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، کچھ قبائل مشرکین سے جا ملیں گے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے دین سے پھر جائیں گے، مشرکین کے ساتھ، مشرکین کے کیمپ میں شامل ہو جائیں گے، مشرکین شرک کو پھیلانے والے ہو جائیں گے، شرک کے ساتھی ہو جائیں گے، شرک کے لڑیں گے. اور اس طرح کچھ یہودیوں، کچھ عیسائیوں. تو مطلب یہ ہے کہ امت کے لوگ جو ہیں وہ امت میں ردت ہوگی، اور امت کے کچھ لوگ اپنے پاؤں سے پھریں گے اور دین کو چھوڑ کر دوسرے کیمپ میں چل جائیں گے، مشرکین کے ساتھی اور ان کے حمایت گار اور ان کے ناصر اور معین بن جائیں گے. اور آپ سے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل جو ہیں وہ بتوں کی عبادت نہیں کریں گے. تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ امت کے کچھ لوگ بتوں کی عبادت کریں گے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امت جو ہے وہ محفوظ ہے اور کبھی بھی اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، کبھی یہ امت کفر میں مبتلا نہیں ہو سکتی، جبکہ یہ حدیث واضح بتا رہی ہے کہ امت کے کچھ لوگ بتوں کی عبادت کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے جو ہے وہ اوپر حدیث پڑھی تھی، جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ قبیلہ دوست کی عورتیں جو ہیں وہ ان کا جمگٹا ہوگا ذی خلصہ کے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں. اور یہاں پر مزید تفصیل ذکر ہے کہ امت کے کچھ لوگ بتوں کی بات کریں گے تو شرک واپس آ جائے گا، شرک واپس آئے گا اور شرک پرستی ہوگی. اور شرک پرستی کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ قبر پرستی ہے. قبر بھی بت ہے، اور یہ امت کے اندر کتنا پھیل چکا ہے. مطلب یہ کہ یہ امت میں سے یہ لوگ تو نہیں ہیں، لیکن ان کی نسبت اسلام کی طرف کی جاتی ہے کہ مسلمان تھے، اب نہیں ہے. تو یہ مسلمان تھے اور یہ لوگ بتوں کی بات کرنے لگ گئے، یہ لوگ دین چھوڑ چکے. اللہ المستعان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جھوٹے ہوں گے، 30 جھوٹے ہوں گے. پیچھے ہم جو ہے وہ
حدیث پڑھ کے آئے ہیں کہ جو ہے وہ میری امت میں 30 کے قریب جھوٹے دجال ہوں گے، یا چھوٹے چھوٹے دجال ہوں گے، دجاجلہ ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، اور ان میں سے 30 میں سے ہر کوئی گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ لیکن میں انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کر دیا کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، اور یہ جو 30 جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، مکار ہیں، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے گمان کریں گے اور اپنی طرف سے شعبہ بازیاں کریں گے، اپنی طرف سے مختلف چیزیں دکھائیں گے، لیکن ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ 30 سے مراد یہ ہے کہ جی آواز کیا حالات ہے، آواز خراب آ رہی ہے کیا؟ چلیں جب مسئلہ ہو تو بتا دیجیے گا، تاکہ پھر ہم جو ہے اس کو چینج کر لیں اپنے نیٹ کو۔ اچھا، تو کہا کہ 30 سے مراد یہ ہے کہ 30 بڑے جھوٹے ہوں گے، ورنہ جھوٹے دعوے دار تو بہت سے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کی دعوت کو قبول ملے گا، جن کی دعوت پھیلے گی اور جن کے ہاتھوں شر پھیلے گا، مثال طور پہ مسیلمہ کذاب، یا ممکن ہے کہ جو مرزا قادیانی، جن کی لوگ بات مانتے ہیں، جن کی دعوت پھیلتی ہے، تو یہ 30 بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے جو قیامت سے پہلے آئیں گے، ورنہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار اور بھی ہوں گے، لیکن یہ 30 بڑے بڑے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ولا تزال طائفة من امتی الحق ظاہرین، کہ میری امت میں ایک ایسا گروہ رہے گا جو حق کے ساتھ غالب رہے گا، لا يضرهم من خالفهم، اور کسی کی مخالفت ان کو ضرر پہنچائے گی، کسی مخالفت ان کو ضرر پہنچائے گی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم و دائم رہے گا، اسے آپ فرقہ ناجیہ کہہ لیں، اسے آپ طائفہ منصورہ کہہ لیں، اسے آپ جو ہے وہ اہل سنہ والجماعہ کہہ لیں، اسے آپ اہل حدیث کہہ لیں، لیکن نام سے نام کی اتنی بات نہیں جتنی حقیقت کی بات ہے، کہ یہ وہ لوگ جو قرآن و سنت کے اوپر قائم رہیں گے، یہ وہ لوگ جو فہم سلف کے ساتھ جڑے رہیں گے، یہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے گردن جھکانے والے ہوں گے، تو یہ ہمیشہ غالب رہیں گے، یہ ہمیشہ جو ہے وہ حق ان کے ساتھ رہے گا، اور کسی کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر حکمران مخالفت کرتے ہیں تو ضرر نہیں پہنچاتا، اگر لوگ مخالفت کرتے ہیں، اگر معاشرہ مخالفت کرتا ہے، تو یہ طائفہ منصورہ ہے، یہ کامیاب گروہ ہے، چاہے یہ 10 لوگ ہوں، چاہے یہ 15 لوگ ہوں، چاہے دنیا والے ان کو غریب، چاہے دنیا میں یہ غربا ہوں، چاہے دنیا میں ان کی عزت نہ ہو، لیکن یہی طائفہ منصورہ ہے، یہ حق کے اوپر ان کا ڈٹنا ہی ان کی کامیابی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غلبے کا مطلب یہ ہے کہ جناب سلطنت ہو، طاقت ہو، قوت ہو، لیکن حقیقی غلبہ، حقیقی طاقت اور حقیقی کامیابی جو ہے وہ اس عقیدے کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو جو اس عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ غالب ہے، وہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں اس کی کتنی مخالفت ہے اور کتنی نہیں ہے۔ اور اب اسی روایت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ دوسری جگہ بھی اس کی تفسیر آئی ہے، اس کا تھوڑی تفصیل میں آیا ہے۔ کہتے ہیں مسلم میں یہ روایت ہے، سعد رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے پاس، اور آپ بنی معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے، آپ جو ہے وہ بنی معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعتیں پڑھی، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نماز پڑھی، ودعا ربہ طویل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم انصرف الینا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور کہا سألت ربی ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالفرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها۔ کہتے ہیں کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے تین جو ہے وہ میں نے 3 چیزیں مانگی، اور اللہ رب العزت نے میری دعائیں قبول کی اور ایک قبول نہیں کی، 2 دعائیں قبول کی اور ایک دعا قبول نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی ایک نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل مخلوق ہیں، لیکن یہ بات کہنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بات ٹال نہیں سکتا، یہ بات کہنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بات ٹال نہیں سکتا۔ بعض لوگ اپنے بزرگوں کے متعلق، اپنے بڑوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بزرگوں کی بات اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی بات ہر صورت مانتا ہے، تو یہ بات بڑی غلط ہے،
بات غلط ہے، جبکہ یہاں پہ ہمیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری ایک دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی. ٹھیک ہے، اس میں کسی کی توہین والی بات نہیں ہے، کسی کی جو ہے وہ انسلٹ والی بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. اس کی جو ہے وہ مرضی، وہ جو مرضی کرے، اور اس کو وہ جو دعا چاہے قبول کرے، اور جو دعا چاہے اس کو جو ہے وہ قبول نہ کرے. تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کتاب کی جو غلطی ہے نا وہ بندے کو نقصان پہنچ جاتی ہے. یہ بالغرق فرق لکھا ہوا ہے. تو یہ پرنٹر جنہوں نے پرنٹ کیا نا، انہوں نے ایک ایسی غلطیاں کی ہیں کہ پڑھنے والے کو جو ہے وہ سردردی ہو. اللہ المستعان. اوپر سے میں نے بھی غلط پڑھ دیا. اللہ المستعان. اینیویز، تو کہتے ہیں کہ آپ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت کو قحط سالی سے نہ مارنا، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت کو قحط سالی سے بچانا. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی. اور کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو غرق نہ کر دی، میری امت کے اوپر طوفان نوح کی طرح کوئی ایسا طوفان نہ آئے کہ جو ہے وہ ان کو کہ وہ ان کو جو ہے وہ کہ وہ ان کو غرق ہو جائیں، اس سڑک سے ڈوب جائیں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ والی میری دعا بھی قبول کر لی. وسألت اللہ يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، کہ کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے آپسی میں جھگڑے نہ ہوں، ان کے آپس میں لڑائی نہ ہو، ان کا آپس میں قتال نہ ہو. تو اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اوپر بھی دو دعاؤں کا ذکر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دو دعائیں قبول کی، لیکن جو تیسری دعا ہے وہ قبول نہیں ہوئی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جب میں فیصلہ کر لوں تو وہ قضا رد نہیں ہوتی، اور یہ ہوگا کہ تمہاری امت آپس میں لڑے گی اور ایک دوسرے کو غلام بنائیں گے. اور یہی یہاں پر بھی بات ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں کی، دو دعائیں قبول ہو گئیں، اور جو تیسری تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو آپس میں ان کا جھگڑا نہ ہو اور امت آپس میں لڑے نہ، وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی. اور یہ پھر ایسے ہی ہوا کہ امت آپس میں لڑی. ٹھیک ہے. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اچھا، آگے کہتے ہیں کہ باب کف لسانی فی الفتنہ، اس باب میں ذکر ہے کہ فتنے کے وقت زبان پہ تالے لگا دینا چاہیے، منہ کو بند رکھنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے. كان لي ابي داود عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن تستنزف العرب اور قتلاها في النار اللسان فيها اشد من وقع السيف. قال الترمذي غریب. اچھا، تو کہتے ہیں کہ ابو داود میں روایت ہے عبداللہ بن عمر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک ایسا فتنہ آئے گا جو عرب کو ہلاک و برباد کر دے گا. تنظیف العرب، کہ وہ عرب کو جلا کے رکھ دے گا، عرب کو برباد کر کے رکھ دے گا. عربوں میں بربادی اور ہلاکت ہوگی، مطلب عربوں کی میجر ڈسٹرکشن ہوگی، عربوں کے ہاں جو ہے وہ شدید جو ہے وہ ہلاکت ہوگی، بہت زیادہ جو ہے وہ خون بہے گا. تو کہتے ہیں کہ قتلہ فی النار، آپ سے فرمایا کہ اس میں مرنے والے جہنم میں جائیں گے، مرنے والے جہنم میں جائیں گے. تو یہ ممکن ہے کہ ایک ایسے فتنے کا ذکر ہو جو جس میں ایک عمومی فتنہ ہو، جس میں سب کے سب لوگ جو ہے وہ اندھا دھند خون بہایا جائے، اندھا دھند جو ہے وہ قتل و غارت ہو، اور ناحق قتل و غارت ہو جس کی بنیاد کے اوپر قتلہ فی النار، کے مرنے والے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اور کہا کہ اللسان فیہ اشد من وقع السیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں زبان کی چوٹ تلوار سے زیادہ ہوگی. زبان کی جو ہے وہ چوٹ، زبان کی جو ہے وہ مار تلوار کی ضرب سے زیادہ محسوس ہوگی. تو تلوار سے آپ ایک بندے کا خون بہا سکتے ہیں، دو بندوں کا خون بہا سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف اپنے سامنے والے کا خون بہا سکتے ہیں. لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے کہ زبان سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا خون بہایا جا سکتا ہے. زبان سے ایسا ایسا شعلہ، ایسا شرارہ چھوڑا جا سکتا ہے، ایسی آگ لگائی جا سکتی ہے کہ وہ آگ پھر بجھائی نہیں پاتی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے وہ اس لیے انسان کو اپنی زبان کے اوپر قابو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ فتنوں کے وقت جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ہاتھوں سے تو شریک نہ ہوں لیکن زبانوں سے شریک ہوں. اسی وجہ سے جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ورحمہ، ان سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ کے درمیان قتل و غارت کا کیا کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا کہ ہم اپنی تلواروں سے صحابہ کا خون بہاتے. کہتے اللہ تعالیٰ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، اور تو ہم اپنی تلواروں کو ان کے خون سے جو ہے وہ آلودہ نہیں کر سکے. اللہ اللہ کا شکر ہے. لیکن
اب اللہ हमें बचाए कि हम अपनी जुबानों से वो वाला काम करें, कि अब हम अपनी जुबानों से वो वाला काम करें। तो बहुत से लोग, अब मतलब ये कि हमारे ज़माने के लोग तो सहाबा के किताल में शरीक नहीं थे, लेकिन वो जुबान से उस किताल में शरीक हैं। वो जुबान से वो जुर्म वही कर रहे हैं। ठीक है, जुबान किसी को कत्ल करना और किसी का ये इज्जत पे हमला करना, किसी का ईमान पे हमला करना, किसी की जो है वो करेक्टर पे हमला करना, किसी के सहाबियत पे शक करना, बात तो वहीं पर ही है। बात तो वहीं पर ही है। और ये लोग अपने आप को बहादुर समझते हैं, बहादुर नहीं है, बेवकूफ और कम अकल किस्म के लोग हैं, सभा के बारे से बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि अल्लिसान के दुमिल वक़ाल सैफ के तलवार से ज्यादा तेज धार जो है वो जुबान की होगी। बाज लोग, उनकी जुबानें जो है वो गज गज लंबी होती हैं, और उनको उनको ऐसी बातें करनी आती हैं कि इंसान को जो है वो, इंसान होशो हवास खो बैठता है, इंसान का खून जो है वो जोश मारता है, और लोग मरने मारने पर उतर आते हैं, सिर्फ जो है वो इनकी जुबान का एक ऐसा असर होता है। तो जुबान के असर से बचना चाहिए। तो पहली बात तो है कि इंसान जो है वो सुनते हुए जरा अपने फिल्टर्स ऑन रखें, और ऐसी जज्बाती तकरीरों के ऊपर ऐसे शोला बयान खतीबों को जरा ध्यान से सुने। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो इंसान का खून गरमा के इंसान से किसी भी तरह काम करवा देते हैं। ठीक है, आपको बताया जाए कि ये उम्मत के लिए, ये फलाने के लिए, फलाने के लिए, और जो है वो जाहिली का काम हो रहा होगा। तो इसलिए शोला बयान जो खुतबा है उनसे बढ़ना चाहिए। और दूसरा ये कि जो है वो आजकल तो वैसे भी डिजिटल जमाना है, तो ये जो वीडियोज आती हैं ना जो आपके खून को गरमाती हैं, और बाद बात एआई जनरेटेड भी होती हैं, जिसमें जनाब ऐसे ऐसे मंजर दिखाया जाता है कि इंसान का जो है वो दिल जो है वो खून के आंसू रोने लगे, और इंसान कहता है कि बस अब ये मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, और मैं जो है वो खून बहा दूंगा और अपने मुल्क में आग लगा दूंगा। तो ये इस तरह की चीजों से इंसान अपने को बचा के देखे कि ये चीजें जो है वो फितने के बायस बनती हैं। और फिर इंसान अपनी जुबान के ऊपर भी काबू रखे। क्योंकि बहुत से लोग जो डरपोक होते हैं, बुज़दिल होते हैं, वो मक्खी भी नहीं मार सकते। लेकिन आप उनके सोशल मीडिया पे कमेंट्स देखें तो वो कहेंगे आज जनाब, आज मुल्क में आग लगा देनी चाहिए, और आज जो है वो आज हुकूमत गिरा देनी चाहिए, और आज जो है वो क्यों नहीं लोग निकलते। तो ये ऐसे कमेंटिंग वगैरह करना भी अलाउड नहीं है। इंसान समझता है कि मैं जो है वो ऐसे मतलब मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, लेकिन ये अल्लाह ताला के यहाँ गुनाह है। और आपके एक जुमले की वजह से जो खून बहेगा, बेहतर है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी जुबान जो है वो बंद रखें। अच्छा, और कहते हैं कि अबू दाऊद में रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा फितना होगा जो है वो सम्मा बकमा अमिया होगा। अल्लिसान पिया का वक़ा सैफ, जुबान जो है वो, जुबान की चोट उसमें तलवार की तरह होगी। तो मतलब ये कैसा फितना होगा जो गूंगा बहरा और अंधा होगा। गूंगा बहरा और अंधा मतलब ये कि उसमें ना हक सुनाई दे सकता है, ना हक दिखाई दे सकता है, ना हक बोला जा सकता है। उसमें वो कंप्लीट जो है वो एक ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, वो उसके अंदर जो है वो कोई आप इनपुट नहीं उसके अंदर कोई दे सकते। ठीक है, वो एक बंद, ऐसा जो है वो इनक्लोज फितना है कि उसकी उसकी पजल आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो अंधा बहरा और जो है वो गूंगा फितना होगा, हक इसके ऊपर असर नहीं कर सकता। और जुबान जो है वो बड़ी खतरनाक होगी। और इब्न माजा में रिवायत है इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूआन, इय्याकुम वल फितन, के फितनों से बच के रहो, फितनों से बच के रहो। फ़इन्नल लिसान फ़ीहा मिस्ल वक़अ सैफ, क्योंकि इसमें जुबान जो है वो तलवार की तरह है। जुबान जो है वो तलवार की तरह है। तो ये जो जज्बाती लीडर होते हैं, और जो जो लोगों के जज्बात को गरमाते हैं, और तकरीरें करके और ऐसी जो है वो मोटिवेशनल बातें करके, इनसे बचना चाहिए। इनसे बचना चाहिए। अगर आपने जो है वो, हर बात की ओर चल जाएगी, लेकिन ये जो बड़े बड़े अच्छे खतीब होते हैं ना, यही लोगों को मरवाते हैं। जिनकी 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 स्पीचेस को लोग मानते हैं, जनाब इन्होंने जनाब क्या बात करते हैं, यही लोगों को मरवाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो आपके सामने हिटलर है। ठीक है, हिटलर की शोला बयानी बड़ी मशहूर है, और वो जनाब क्या तकरीरें किया करता था, क्या बातें किया करता था। बाद में उसने क्या किया, करोड़ों को उसने मारा है, करोड़ों को उसने, करोड़ करोड़ लोग उसकी वजह से मरे हैं। ठीक है, इसी तरह आपके सामने सद्दाम हुसैन, क्या फसीह बलीग इंसान, उसके बाद क्या उसको से कितना खून बहा। इस तरह जो है वो लोग आज भी जो है वो मोहम्मद कदाफी की तकरीरों को, और जज्बाती जज्बाती एक्शंस, और जनाब माइक उठा के फेंक दिया और किताबें फाड़ डाली, और जनाब ये, और जो है उसने जनाब उसको उसको बुरा कह दिया और उसके ऊपर तनकीद कर दी। ये इस तरह की जो है वो शोबदेबाजियां, इनसे बचना चाहिए, जुबान के फितने से बचना चाहिए। ठीक है, हक भले हक जो बात करता है उसको सुनना चाहिए, चाहे वो उसके यहाँ ये मिर्च मसाले ना पाए जाते हों। ठीक है, चाहे उसके यहाँ जो है वो ये जुबानी जो है वो ये कहानियां वो ना कर सकता हो, लेकिन
خاص طور پہ ایسی جذباتی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں ویسے بھی لوگ عقل کے بجائے جو ہے وہ جذبات سے سوچتے ہیں. تو جذبات جو ہے ان کے جذبات کو جس طرح مرضی آپ مروڑیں وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. اللہ المستعان. ولهما يعني بخاري مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ بندہ زبان سے کلمہ نکالتا ہے, زبان سے جملہ نکالتا ہے, لا یلقی لہا بالا, اس کو وہ کچھ بھی کنسیڈر نہیں کرتا. اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو لائٹ ویٹ, یہ تو ویسے ہی, یہ تو جو ہے وہ ویسے ہی میں نے بول دیا, اس کی کوئی اس کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہوتی, کوئی ورث نہیں ہوتی, اس کو وہ ویسے ہی جو ہے وہ بول دیتا ہے. لیکن یا ہوئی بہا فی النار, لیکن وہ جو کلمہ بولتا ہے جس کی وہ کوئی ویلیو نہیں سمجھتا, جس کو کوئی مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی ویٹیج نہیں رکھتا, وہ کلمہ اس کو جہنم کی آگ میں مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ طویل گہرائیوں میں گرا دیتا ہے. مشرق اور مغرب کتنی دور ہے, لیکن مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ گہرائیوں میں, جہنم کی گہرائیوں میں, گڑوں میں اس کو پھینک ڈالتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایک جملے سے انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے اور جہنم کے گڑوں میں جا گرتا ہے. اور جیسا کہ عرب کے ہاں مسئلہ مشہور ہے, الحرب اولها کلام, کہ جنگ کا آغاز جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں, جنگ کا آغاز جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں. تو جو ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے شرارے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ یہ آگ کے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی آگ ہوتی ہے, لیکن بعد میں یہ ایسی آگ بنتی ہے کہ رکنے نہیں پاتی. تو ان لوگوں کو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کلام نہ بولیں جس کی وجہ سے آگ بھڑک سکتی ہے, کیونکہ اگر آگ ایک دفعہ بھڑک گئی تو پھر اس کو قابو کرنا مشکل ہے. جنگ کا اصول یاد رکھیں کہ جنگ شروع آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ختم نہیں کر سکتے. شروع کرنا آپ کے اختیار میں ہے, اس کو ختم کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو اس کا یقین نہیں ہے تو آج یہ پچھلی جنگ کا حال دیکھ لیں کہ وہ جنگ تو شروع ہو گئی ہے لیکن ختم نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ شروع کرنا آسان ہے, ختم نہیں ہوتی. اچھا, آگے جو ہے وہ حدیث کا ذکر ہے جو فتنے میں سعی سے منع کیا گیا, اور فتنے میں کاوشیں کرنا, فتنے میں جو ہے وہ محنتیں کرنا, فتنے میں پارٹیسپیٹ کرنے سے منع کیا گیا, اس والے سے حدیث کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ ولی ابی داود عن ابی ذر, کہتے ہیں ابو داود میں روایت ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابا ذر. کہتے ہیں پھر صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار دیکھیں, صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دیکھیں, محبت دیکھیں. کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ وسعدیک, کہ اللہ کے رسول حاضر, اللہ کے رسول قربان حاضر میں. تو وذکر الحدیث, کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال پوچھا اور پھر ان کو جواب دیا. تو سوال پوچھ کے سکھانا یہ بھی جو ہے وہ ایک ایجوکیشنل پروسیس ہے. جب آپ پہلے اگلے بندے کو کوشچن کریں گے, اس کے ذہن میں کوشچن ڈالیں گے, تو پھر وہ اس کے ہاں اس کا آنسر جاننے کا شوق پیدا ہوگا. تو یہ بھی ایک طریقہ تعلیم ہے کہ انسان بعض اوقات کوشچنز اور آنسرز کے ذریعے سکھا سکتا ہے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور جیسا کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ حدیث جبریل مشہور و معلوم ہے. کہتے ہیں کیف انت اذا اخذت الموت, اذا اخذت الناس الموت, اذا اخذت الناس الموت تكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر. کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر کیا کرو گے تم جب لوگوں کو موت جو ہے وہ آ دبوچے گی اور گھر جو ہیں وہ قبرستان بن جائیں گے, گھر جو ہے وہ قبرستان بن جائیں گے, گھر جو ہے وہ قبرستان بن جائیں گے. تو قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ موت پھیل جائے گی, بہت زیادہ ہلاکت ہویں گی, بہت زیادہ جو ہے وہ وفاتیں ہویں گی, بہت زیادہ جو ہے لوگ مریں گے. ممکن ہے کہ وہ جنگوں کی وجہ سے مریں. ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ وبائی امراض کی وجہ سے جو ہے وہ مریں, کرونا کی طرح کے اس طرح کوئی بھی اپیڈیمک ہو سکتا ہے جو ایسی بیماری پھیل جائے کہ لوگ گھروں میں پڑے پڑے جو ہیں وہ مرتے چل جائیں. کرونا تو ہم نے دیکھا ہے, اللہ المستعان, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امت کو وباؤں سے اور امراض سے بچائے, لیکن اس سے بڑی بڑی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, وبائی امراض, طاعون وغیرہ. تو گھر جو ہے وہ قبر بن جائیں گے, قبرستان بن جائیں گے, قبر بن جائیں گے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ مردے دفنانے کی, یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں موت آ جائے گی, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ دفنانے کے لیے جگہ نہیں بچے گی, تو لوگ جو ہیں وہ, جی وہاں پہ بات بہتر ہے.
हाँ जी, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? अच्छा, तो कहते हैं कि मतलब ये कि या तो इसमें मतलब यह है कि मतलब या तो मौत घरों में लोगों की आ जाएगी, या फिर ये कि मौत इतनी फैल जाएगी कि दफनाने के लिए जगह नहीं बचेगी, तो लोग अपने घरों में मुर्दों को दफनाएंगे। पाकिस्तान के लोग घरों में मुर्दों को दफनाएंगे। तो कहते हैं, साहब कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, तो कॉल मा यख्तारुल्लाहु ली व रसूलुहु, कि अल्लाह और उसके रसूल को बेहतर पता है, या जैसे अल्लाह और उसके रसूल मेरे लिए चाहें वही मैं इख्तियार करूंगा, वही मैं मामला इख्तियार करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैका बिस्सब्री, और कॉल तस्बिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र का दामन ना छोड़ना, सब्र का दामन ना छोड़ना, बड़ा मुश्किल काम है। सब्र का दामन ना छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, जब आपके इर्द गिर्द जो है वो वफातें हो रही हो, इर्द गिर्द जो है वो मौतें हो रही हो, अपने करीबी लोगों की जो है वो अमवात हो रही हो, और लोग जो है वो मर रहे हों, और कुछ समझ ना आ रही हो, तो उस वक्त सब्र का दामन इंसान हाथ से ना छोड़े, उसकी जुबान से कोई कुफरिया कलमा ना निकले, वो अपने दीन के ऊपर कायम रहे, उसकी नमाजें ना छूटें, ये बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, वो तकदीर के ऊपर, वो अल्लाह ताला की मर्जी के ऊपर सवाल ना उठाए, लेकिन आप फरमाए अली कभी सब्र, सब्र से काम लेना, सब्र का दामन ना छोड़ना। सुभान अल्लाह। सुम्मा क़ाल ली या अबा ज़र क़ुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक, के जो है वो सवाल का इंशाल्लाह जवाब बाद में। तो कहते हैं कि अबू जर कहते हैं, आपसे फरमाया कि ए अबू जर, कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल हाजिर, कहते हैं कई फंत इदा रअयत अहजार ज़ैत क़द गरक़त बिद्दम, कहते हैं कि तुम क्या करोगे तुम जब तुम अहजार ज़ैत, ये अहजार ज़ैत जो है वो ये पत्थर हैं, ये एक खास जगह पर पत्थर है मदीना में। तो आपने फरमाया कि तुम क्या करोगे जब तुम मदीना के करीब इन पत्थरों को गरक़त बिद्दम, जब तुम इनको जब तुम इनको खून में डूबा हुआ पाओगे, तुम इनको खून में डूबा हुआ पाओगे, मतलब ये है कि अगर पत्थर खून में डूब रहे हैं, इसका मतलब है कि शरीर जो है वो कत्लो गारत होगी, बहुत ज्यादा खून बहेगा, और फिर ये मदीना की बात हो रही है, मदीना की बात हो रही है। ठीक है, और कुछ उलमा कहते हैं कि ये जो है ये वाकया जो है वो कातिल हर्रा, कि ये जो है ये वो वाकया है जो यजीद इब्न मुआविया के ज़माने में जो है वो मदीना के ऊपर मदीना में जो जंग हुई थी, ये उसकी बात हो रही है। वल्लाहु तआला आलम। तो कहते हैं कि मा अख्तारल्लाहु ली व रसूलुहु, कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं तो वही करूंगा जो आप और जो अल्लाह और उसके रसूल जो मेरे लिए फैसला करेंगे, मैं तो वही करूंगा। आप फरमाया अलैका मन अंत मिनहु, कि तुम बस अपने घर वालों के होकर आ जाना, तुम अपने घर वालों के होकर आ जाना, अपने फितनों के टाइम पे, मुश्किल के टाइम पे, जंगों के टाइम पे अपने घर वालों को संभालना है। ठीक है, लोगों को छोड़ दो, लोगों में खून बह रहा है, तो अगर इस्लाह कर सकते हो तो करो, वरना फितने से दूर भागो, और अपने घर वालों को बस अपने घर वालों के साथ रहो। कहते हैं, तभी कहते हैं अफला आखुज़ु सैफी फअज़अहु अला आतिकी, कि अल्लाह के रसूल क्या मैं अपनी तलवार लेके निकलना खड़ा हूँ, तलवार ना लेके निकल खड़ा हूँ। आपसे फरमाया शायद कौम, फिर तो तुम उन जैसे हो गए, जब लोग खून बहा रहे हैं तो तुम उनके साथ शामिल हो, तुम फिर तुम तो उन जैसे ही हो गए। ठीक है, तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते तअमुरुनी, अल्लाह के रसूल फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? हाँ तलजम बई तक, कि अपने घर में बैठे रहना, घर से बाहर नहीं निकलना। कितनी दफा ये हदीस हम पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज से आप ने मुख्तलिफ सहाबा को बताया। तो आप वसल्लम की शफकत है इस उम्मत के साथ कि आप वसल्लम ने बार बार मुख्तलिफ सहाबा को मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीकों से एम्फसाइज करके बताया है कि घर से नहीं निकलना, कूनू अहला बुयूतिकुम, अपने घर में रहना। अब अल्लाह के रसूल ने तो बयान कर दिया, लेकिन कहाँ है वो दिल, कहाँ है वो अकल जो इसको समझे और इस फिक्र को इख्तियार करे फितनों के वक्त में। और जिसने ये फिक्र नहीं पढ़ी वो कैसे अपने को महफूज करेगा? और आज अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये ना हो कि फितनों के वक्त में ये सारे असबाक हम भूल जाएं। तो जब 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 खून बहता है, जब जज्बात गर्म होते हैं, तो इंसान ये सब चीजें भूल भाल के जो है वो किसी और तरफ निकल जाता है। तो ये सबक को जहन नशीन कर लें, तल जम्बई तक घर से नहीं निकलना। बुलाने वाले बुलाते रहे, लेकिन घर से निकलना नहीं। कहते हैं फाइन दखल अला बैती, अल्लाह के रसूल अगर वो मेरे घर में ही आ गए, अगर फितने वाले लोग खून बहाने के लिए मेरे घर में ही आ गए, अल्लाह अकबर। कहते हैं फ़इन खशीत अन युबहिरक शुआ अस्सैफ, कहते हैं कि अगर तुम्हें जो है वो, अगर तुम्हें
تلوار کی چمک سے جو ہے وہ کیا؟ اچھا، تو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر لگتا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تلوار کی چمک چمک سے تم جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہو، تو پھر کیا کرنا؟ کہا کہا کہ کیا کرنا؟ کہا فعل کی صوبہ کا علی وجہک، اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لینا، چہرے پہ کپڑا ڈال لینا، تمہیں کچھ نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر! تلوار کی شعاع سے، اگلے کے ہاتھ میں تلوار ہے، بندوق ہے، اس کو دیکھ کے تم پہ افیکٹ آ سکتا ہے، تمہیں جو ہے وہ لگتا ہے کہ تم بھی اپنا اسلحہ نکال لو گے، تو چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لینا ہے، چہرے پہ کپڑا ڈال لو، اگلا آ کے تمہاری گردن مار دے گا۔ سبحان اللہ! وہ بھی اس نہیں کا اس میں تمہارا اور اپنا گناہ لے کے جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر! کہا زاد ابن ماجہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو کہا کیف انت وجوائح تصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك. قلت الله ورسوله أعلم أو يختار الله لي ورسوله قال عليك بالعفة. کہتے ہیں آپ سے فرمایا کہ تم کیا کرو گے جب جوائح آئیں گی، جب جائحہ، جائحہ یہ کہ قحط ہوگی، بھوک ہوگی، یا جو ہے وہ بیماری پھیلی ہوگی، تو مطلب یہ کہ ایک ایسا مسئلہ ہوگا جو لوگوں کو ہلاک و برباد کر رہا ہوگا، تو مطلب یہ ہے کہ بھوک سے یہ حالت ہوگی، حتی تأتی مسجد فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك، کہ تم مسجد میں آؤ گے لیکن تم مسجد سے واپس گھر جانے قابل نہیں رہو گے، اور تم اگر گھر میں ہو تو تم گھر سے اٹھ کے مسجد میں آنے قابل نہیں رہو گے، مطلب ایسی بھوک کا عالم ہوگا، ایسے جو ہے وہ کھانے پینے کی قلت ہوگی، ایسی جائحہ ہوگی، سب کچھ مٹا ڈالے گی کہ تم میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ تم اٹھ کے مسجد آ سکو، بستر سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوگی، اتنی بھوک ہوگی۔ ایسا میں بچا کے رکھے، تو کہتے ہیں اللہ رسول جو میرے لیے اختیار کریں، تو کہا علیہ کا بالعفہ، عفت کو اختیار کرنا، عفت کو اختیار کرنا، مطلب یہ کہ یہ غربت اور یہ بھوک تمہیں غلط رستوں پہ نہ چلا ڈالے، چوری کرنے کی طرف، حرام مال لینے کی طرف، سود لینے کی طرف، عفت سے کام لینا، حلال کے اندر رہنا، حلال کے اوپر کفایت سے کام لینا، کفایت شعاری سے کام لینا، اور ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ کو حرام کی طرف نہ بڑھانا، اللہ تعالیٰ بچائے۔ وفی الحدیث عن ابن مسعود، کہتے ہیں جو ہے حدیث میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہا وذکر الفتنہ، فتنے کا جب ذکر آیا تو کہا جو ہے وہ اپنے گھر کو لازم پکڑنا، اپنے گھر کو الزم بیتک، کہ اپنے گھر کو لازم پکڑنا، قیل فإن دخل على بیتی، کہ اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو جائے پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ فکن مثل الجمل الاورق، تو کیا کرنا؟ التفال، کہ تم جو ہے وہ کمزور اونٹ کی طرح بن جانا، کمزور اونٹ کی طرح بن جانا، الذی لا ينبعث الا کرہا ولا يمشي الا کرہا، کہ جس کو اٹھانا بھی بڑا مشکل ہے اور جس کو چلانا بھی بڑا مشکل ہے، جو دھکے سے اٹھتا ہے اور دھکے سے چلتا ہے، تو اونٹ کی طرح بن جانا، مطلب یہ ہے کہ جو کمزور اونٹ ہے وہ ہلائے نہیں ہلتا، ٹھیک ہے، اس کو ہلائے ہلاؤ اس کو جو ہے وہ نہیں ہلتا، ٹھیک ہے، تو کہا کہ تم پھر اس اونٹ کی طرح ہو جانا، اور جو ہے وہ اس کی طرح جو ہے وہ تم ہو جانا، اور مطلب یہ کہ تم نو موومنٹ ایٹ آل، اگر تم ہلانے کی بھی کوشش کرے، فتنہ تم ہلانے کی بھی کوشش کریں لیکن تم نے ہلنا نہیں، رواہ ابو عبید۔ اچھا، مولوی داود عن مقداد مرفوعا، کہتے ہیں ابو داود میں مقداد رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے، ان السعید لمن جنب الفتن، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سعید وہ ہے، خوش بخت وہ ہے، خوش نصیب وہ ہے جو فتنوں سے بچ گیا، ان سعید لمن جنب الفتن، کہ خوش خبر اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچ گیا، جو فتنوں سے بچا گیا، اپنے دامن بچا گیا، وہ بڑا خوش نصیب شخص ہے۔ وَلِمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهَا، کہتے ہیں کہ اور جو فتنوں سے آزمایا گیا، جو فتنوں میں کی چکی میں آ گیا، اور پھر اس نے جو ہے وہ اور پھر وہ اس نے صبر سے کام لیا، واہ، کہ کیا بات ہے اس کی،
بڑی حیرانی کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، بڑی جو ہے وہ اس کی بڑی بات ہے کہ اس نے فتنوں میں صبر سے کام لیا، بڑی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈٹا رہا۔ اچھا، اور یہاں پر جو ہے وہ کچھ مزید امارات الساعہ، امارات اشراط الساعہ، مطلب یہ کہ قیامت کی نشانیاں ان- تو کہا کہ ویل بخاری عن عوف بن مالک، کہ بخاری میں روایت ہے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال، کہتے ہیں میں جو ہے غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعدد ستم بین یدی الساعة، ٹھیک ہے، موتا ثم فتح بیت المقدس ثم موتان يأخذكم كعقاص الغنم ثم استفاق المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 8 غاية تحت كل غاية 12 ألفا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بخاری میں روایت ہے، کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں عوف بن مالک کہتے ہیں آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں۔ اب قیامت 6 کا مطلب 6 ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ بھی تو کچھ بتائیں نا، اب آپ لوگوں کو کافی دیر سے ایکٹیویٹ نہیں کیا، تو بتائیں کہ 6 کا مطلب کیا صرف 6 ہیں؟ تو پھر یہ 6 کا ذکر کیوں؟ آپ صلی اللہ نے 6 کا کی ذکر کیوں کیا؟ نشانیاں 10، 6 بڑی بڑی، یہ کیسے بات ہوگی؟ بڑی 6 ہیں کہ 10 ہیں؟ ہاں یہ بات ہے، اس حدیث میں صرف 6 کا ذکر ہے، تو عدد لا مفہوم لہو، کہ بعض اوقات ممکن ہے کہ واقعی میں کوئی امپورٹنٹ نشانیوں کا ذکر ہو، لیکن یہاں پر جو ہے وہ نمبر کے کوئی مطلب نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ اگر کوئی کہتا ہوں میں تمہیں 4 اصول بتاتا ہوں، پھر دوسری کتاب میں شیخ کہتے ہیں میں تمہیں 6 اصول بتاتا ہوں، پھر ہم کہتے ہیں میں آپ کو 3 اصول بتاتا ہوں، اس کا مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 3 ہی اصول ہیں یا صرف 6 ہی اصول ہیں، تو اس موقع پہ 6 کا بتا دیا، باقی جگہ پہ 10 کا بتا دیا، باقی جگہ پہ 20 کا بتا دیا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 6 کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کا ذکر کیا، اس کا جو ہے وہ بس 6 ایک نمبر ہے، اس سے فرق نہیں پڑا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 6 کے اندر لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا موتا، کہ جو ہے وہ مردے ہوں گے، میتیں ہوں گی، تو جو ہے وہ لوگ مرے ہوں گے، مطلب یہ کہ بہت سی جو ہے وہ سوری سوری غلطی لگ گئی، غلطی میں غلط پڑھ رہا ہوں، موتی، ٹھیک ہے، تے میری وفات، میری وفات، قیامت کی نشانی کہ میری وفات، غلطی لگی، جو ہے وہ دھیان میں کہیں اور تھوڑا سا مصروف ہوں، تو موتی کہ میری وفات ہوگی، تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بعثت جو ہے وہ قیامت کی پہلی نشانی ہم نے ذکر کیا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے، کہ میری وفات ہوگی، ثم فتح بیت المقدس، اور پھر بیت المقدس کا جو ہے وہ فتح ہوگا، بیت المقدس فتح ہوگا، اور یہ جو ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گیا، ثم موتان یأخذکم کعقاص الغنم، اور پھر دو ایسی موتیں آئیں گی، دو ایسی ہلاکتیں آئیں گی، دو ایسی جو ہے وہ وفاتیں ہوں گی، کعقاص الغنم، جیسے جیسے بکریوں میں یہ مرض ہے عقاص الغنم، کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو ان کے ہاں جو ہے وہ ان کو مارتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ جانوروں کے یہاں جو بیماری ہوتی ہے جو ان کو مارتی ہے اس کو کیا نام ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو پتا تو بتا دے، لیکن اینی ویز یہ کہ جس طرح جانوروں میں یہ بیماری ہوتی ہے جو ان کو تباہ کر دیتی ہے، پوری پوری نسل کو، پوری پوری جو ہے وہ ریوڑ کو ہلاک کر دیتی ہے، اسی طرح ایسی دو موتیں ہوں گی، ایسی دو ہلاکتیں ہوں گی کہ امت میں کثرت سے جو ہے وفات ہوگی، ثم استفاق المال، اور اس کے بعد جو ہے وہ مال پھیل جائے گا، اس کے بعد مال پھیل جائے گا، حتی یعطی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، اتنا مال پھیل جائے گا کہ بندے کو اگر آپ 100 دینار بھی دیں گے تو وہ راضی نہیں ہوگا، مطلب اتنا مال پھیل جائے گا کہ آپ 100 دینار پکڑائیں گے، اور 100 دینار جو ہے وہ اچھے خاصے تولے بن جاتا ہے، تو وہ کہے گا، تو وہ راضی نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہ کیا پیسے پکڑا رہے ہیں مجھے، مطلب مال اتنا پھیل جائے گا کہ 100 دینار لینے والا بھی راضی نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہ تو کوئی ویلیو، کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی ورث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو مطلب یہ کہ ایک روایت، دوسری روایت میں ہم نے پڑھا ہے کہ مال اتنا پھیل جائے گا کہ لینے والا نہیں ہوگا، وہ کسی اور زمانے کی بات ہے، لیکن ایک اور وقت آئے گا کہ جب مال اتنا پھیل جائے گا کہ لینے والا کہے گا کہ یہ تو بہت تھوڑا ہے میرے لیے، تو ٹھیک ہے، مطلب اگر ایک بندے کے پاس، ہر بندے کے پاس اربوں ہیں،
तो वो कहेगा ये चंद लाख का सोना मुझे क्यों करा रहे हो, मैं इसको क्या करूं। और फिर आप वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा फितना आएगा उसके बाद, तो पहले आप वसल्लम की वफात, उसके बाद बैतुल मुक़द्दिस की फतह होना, उसके बाद जो है वो दो ऐसी हलाकतें जो रेवड़ की, जिस तरह रेवड़ तबाह तबाह होता है इस तरह लोग उसमें मरेंगे। और फिर उसके बाद माल का फैल जाना। और फिर सुम्मा फितना लाया भाई तुम आरो इला दखलतू, कि फिर एक ऐसा फितना आएगा कि अरब का कोई भी घर नहीं होगा मगर उसमें दाखिल हो जाएगा। अरब का कोई भी घर नहीं होगा मगर उसमें दाखिल हो जाएगा। मतलब ऐसा उमूमी फितना होगा कि हर घर में उसका असर नजर आएगा, हर घर में उसका इफेक्ट होगा, हर जगह जो है वो अपना असर छोड़ेगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद अमन होगा। उसके बाद हुदना कहते हैं सीज फायर को, मैं इधर से नहीं जिक्र कर रहा, हुदना कहते हैं सीज फायर को, जो है वो जंग बंदी को। तो कहा कि उसके बाद जंग बंदी होगी तुम्हारे दरमियान और बनिल असफर। बनिल असफर कौन है? बनिल असफर जो है वो रूमी है। और रूमी कौन है? ईसाई है। ठीक है। तो कहा कि फिर तुम्हारे और रोमियों के दरमियान जो है वो सीज फायर होगा। फयगदिरून, और फिर वो सीज फायर को वो तोड़ेंगे, सीज फायर को वो तोड़ेंगे। और उनकी आदत है, ठीक है, इनकी, इनसे इंसाफ की उम्मीद ना रखें, ये कभी भी अपने वादे पूरे नहीं करेंगे। तो खैर, ये अपना वादा तोड़ेंगे और फिर जो है वो फया तुमने कुम, और फिर ये एक तो वादा तोड़ेंगे, उसके बाद ये तुम्हें मारने के लिए आएंगे 80 झंडों के नीचे। 80 झंडों का लश्कर आएगा तुम्हें मारने के लिए। और हर झंडे के नीचे 80, हर झंडे के, वो हर झंडे के नीचे जो है वो 12,000 है वो फौजी होंगे। 12,000 फौजी होंगे। तो 80 जो है वो ज़रब 12,000, तो बनता है ये 9,60,000। 9,60,000, तो मतलब ये कि 9,60,000 का लश्कर आएगा, जिसमें 80 झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौजी मौजूद होंगे। अगला बाब बहुत इंटरेस्टिंग है, आज हम उसका आगाज कर लेते हैं, अगले वीक फिर इंशाल्लाह उसकी तफसील में जाएंगे। कि बाब मलाहिम रूम, ये जो है वो मलाहिम रूम के, रूम के साथ, रूमियों के साथ जो जंगें होंगी। ठीक है। और मलहमा कहते हैं बहुत बड़ी जंग को, बहुत बड़ी जंग को। ठीक है, तो को एक शदीद और कुव्वत वाली जंग, उसको मलहमा कहते हैं। तो रूम के साथ मलाहिम होंगी, रूम के साथ जो है वो हमारी बड़ी बड़ी जंगें होंगी। और तो ये मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग हदीस आगे आ रही है। तो वली मुस्लिम अन यसीर जो है इब्न जाबिर कहते हैं कि मुस्लिम में रिवायत है कि ताबी कहते हैं कि हाजत रिहुन हमरा बिलकूफा फजा अर्जुन लैस लहू हिजीरा इल्ला या अब्दुल्लाह बिन मसऊद। ठीक है। तो कहते हैं कि जो है वो कूफा में सुर्ख आंधी चली, कूफा में सुर्ख आंधी चली। तो एक बंदा जो है वो जो है वो वो जो है वो आवाजें लगाता फिर रहा था, ऊंची ऊंची आवाज से बुला रहा था। और उसकी एक ही नारा मार रहा था, एक ही आवाज कह रहा था कि या अब्दुल्ला बिन मसऊद जात अस्साअ, अब्दुल्ला बिन मसऊद क़यामत आ गई, अब्दुल्ला बिन मसऊद क़यामत आ गई। अब्दुल्ला बिन मसऊद जो है वो कूफा के मुफ्ती हैं, कूफा के मुअल्लिम हैं। इनको उमर रज़ी अल्लाह ने कूफा में भेजा था लोगों की तरबियत करने के लिए। तो सहाबी जलील हैं। और जो है वो तो, अब ये बंदा घबरा गया और ये बंदा भागा अब्दुल्ला बिन मसूद को बताने के लिए, क्योंकि उस इलाके के मुफ्ती हैं, उस इलाके के आलिम हैं। तो वो आलिम के पास भागा बताने के लिए, और कह रहा है कि क़यामत आ गई, क़यामत आ गई, क़यामत आ गई। तो ये वैसे भी नॉर्मली यही होता है, क्या अवामुन नास जो है वो छोटी छोटी चीजें देख के कहती हैं कि अब क़यामत आ गई। तो मतलब ये कि महदूद इल्म की वजह से और जज्बाती होने की वजह से अक्सर लोग इस तरह की गलतियां कर देते हैं। तो फिर क्या हुआ, कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद बैठे हुए थे, और बैठे से वो जो है वो सीधे होके बैठ गए, ने अपनी टेक छोड़ दी और कहा कि इन साअ ला तकूमु हत्ता ला युक़सम मीरास वला युफ़रहु बिगनीमा। कहते हैं क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मीरास तकसीम न रुक न जाए। मतलब जो है वो मीरास तकसीम नहीं होगी और गनीमत पे कोई खुश नहीं होगा। नॉर्मली मीरास लोग कहते हैं भाई माँ बाप से मिल पैसे आ रहे हैं, भाई से पैसे आ रहे हैं, बहुत हो गया तो मतलब मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह। लेकिन वक्त आएगा कि मीरास ही तकसीम नहीं होगी और मालिक गनीमत के ऊपर भी कोई खुश नहीं होगा। और फिर उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया शाम की तरफ और कहा अदुव्वुन यजमअ अहल इस्लाम और यजमअ लहुम अहल इस्लाम।
کہا کہ شام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دشمن مسلمانوں کے خلاف جمع ہوگا، یہ دشمن کے خلاف مسلمان جمع ہوں گے، شام کی طرف اشارہ کیا۔ تو تابعی نے پوچھا الروم ادانی، کہ آپ جو ہے وہ آگا مطلب رومی، رومیوں کی بات کر رہے ہیں، رومی دشمنوں کی بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ نام، ہاں ایسے ہوگا، ہاں میں انہیں کی بات کر رہا ہوں۔ کہا کہ پھر اس جنگ میں ردہ شدیدہ، بہت شدید ردت ہوگی، بہت شدید ردت ہوگی، مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ دین چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، جب وہ جنگ لگے گی، جب وہ قتال ہوگا، تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دین سے پھر جائیں گے۔ اور کہا کہ پھر کچھ مسلمان جو ہیں وہ موت کی شرط رکھیں گے، موت کی شرط رکھیں گے، جب یہ کہ لشکر میں سے کچھ کچھ لوگ، کچھ ڈویژن، یا کچھ مطلب یہ کہ کچھ سو بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ہزار بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن لشکر میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم موت کے اوپر بیعت کرتے ہیں، اور ہم یا تو جیتیں گے یا پھر ہم واپس نہیں آئیں گے، اگر واپس آئیں گے تو ہم جیت کے واپس آئیں گے، ورنہ فائٹ ٹل ڈیتھ، ہم موت تک لڑیں گے، جیت کے تو واپس آئیں گے، ورنہ ہم جو ہے وہ اپنا خون اللہ کے راستے میں بہا دیں گے۔ تو وہ لڑیں گے، جو ہے وہ دونوں لشکر لڑیں گے یہاں تک کہ رات ہو جائے گی، اور پھر جو ہے وہ جب رات ہوگی تو لڑائی رک گئی، اور پھر دونوں سائڈیں جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائیں گی، مسلمان ایک سائڈ پہ اور رومی ایک سائڈ پہ، مطلب یہ کہ جنگ رکی ہے، ختم نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی کوئی ڈیسیجن، کوئی فیصلہ کن جو ہے وہ وار نہیں ہو سکا، کوئی بھی غالب نہیں آ سکا، لیکن جنہوں نے شرط لگائی تھی نا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا خون دے دیں گے، وہ شہید ہو جائیں گے، وہ اپنا خون بہا ڈالیں گے، شرط لگانے والے شہید ہو جائیں گے، جنگ ہوگی صبح سے شام تک، اور یہ کہ بہت سے لوگ دین چھوڑ دیں گے، لیکن یہ کہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا کہ کون جیتا، اور 3 دن تک یہ چلتا رہے گا، 3 دن تک جو ہے وہ جنگ جاری رہے گی، تینوں دن جو ہے وہ مسلمان شرط لگائیں گے، اپنا خون بہائیں گے اور شہید ہو جائیں گے، اور 3 دن تک فیصلہ نہیں ہوئے گا، اور چوتھے دن کیا آئے گا؟ نہد الیہم بقیت اہل اسلام، کہ مسلمانوں کا باقی ماندہ لشکر جو ہے وہ ان پہ ٹوٹ پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دے گا، وَيَقْتَلُونَ مَقْتَلَةً اما قال لم يرى مثلها او واما قال لا يرى مثلها، کہا کہ پھر وہ ایسا خون بہائیں گے، مسلمان ایسی جو ہے وہ ایسا حملہ کریں گے کہ راوی کہتا ہے کہ یا تو یہ کہا کہ اس جیسا کبھی دیکھا نہیں گیا ہوگا، یا پھر کہا کہ اس جیسا کبھی دیکھا نہیں جائے گا، مطلب یہ کہ یا تو ماضی میں اس جیسا خون نہیں کبھی بہا ہوگا، یا پھر مستقبل میں اس جیسا کبھی خون نہیں بہے گا، مطلب اتنا شدید خون بہے گا، ٹھیک ہے؟ تو چاہے ماضی سے کمپیریزن ہو یا مستقبل سے کمپیریزن ہو، مطلب یہ کہ بہت زیادہ خون بہے گا۔ تو کہا کہ یہاں تک کہ پرندہ جو ہے وہ ان کی لاشوں کے اوپر سے، ان کے پاس سے جو ہے وہ گزرے گا، اور ان کو کراس نہیں کر پائے گا، مگر یہ کہ وہ مر جائے گا، مطلب پرندہ ہوا میں جو ہے وہ مر جائے گا، اتنی زیادہ نیچے لاشیں ہوں گی، اللہ عالم کہ اتنی بدبو ہوگی، یا پھر اتنا جو ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ اتنے لمبے جو ہے وہ جگہ پر لاشیں گری ہوں گی کہ جو ہے وہ پرندہ آسمان سے گر پڑے گا، پرندہ مر جائے گا تو ان کے پاس سے گزرے گا، اور پھر جو ہے وہ کاؤنٹنگ کریں گے، ایک ہی باپ کے بچے، ایک ہی قبیلے کے بچے، تو وہ جب گنیں گے ایک ہی باپ کے بچے، تو وہ دیکھیں گے کہ 100 میں سے صرف ایک بندہ بچا ہے، 100 میں سے ایک بندہ صرف بچا ہے، اتنا خون بہے گا کہ صرف 100 میں سے صرف ایک بندہ بچے گا، تو کہتے ہیں کہ ابھی ائی غنیمت یفرح، ابھی ائی میراث یقسم، کہا کہ پھر کون سی غنیمت پہ کوئی خوش ہوگا اور کون سی میراث تقسیم ہوگی، مطلب یہ کہ جو اوپر ذکر کیا نا، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میراث تقسیم ہونا رک جائے گی، اور غنیمت پہ کوئی خوش نہیں ہوگا، تو اس سے مراد یہ والا واقعہ ہے کہ اس جنگ میں اتنا خون بہے گا کہ جب 100 میں سے ایک بندہ بچے گا، تو جب بندے کے 99 بھائی فوت ہو گئے ہوں، تو کون خوش ہوئے گا غنیمت ملنے پہ، اور کون کسی کی میراث مانگے گا، ٹھیک ہے؟ اور کہا کہ جب ابھی وہ جنگ ختم ہوئی ہوگی، تو کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوئے گا، ان کو جو ہے وہ ایک چیخ کی آواز آئے گی، ان کے چیخ کی آواز آئے گی، پکارنے والا پکار لگائے گا کہ دجال تمہارے گھر والوں میں نکل آیا ہے، تمہارے گھر والوں میں، تم یہاں پر لڑ رہے ہو، تم لوگ یہاں پر موجود ہو، اور پیچھے تمہارے علاقے میں دجال نکل آیا ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں میں جو کچھ بھی انہوں نے غنیمت وغیرہ ہوگی پھینک کے بھاگیں گے، ٹھیک ہے؟ اور
وہ 10 घुड़सवारों को भेजेंगे, अपने दो, अपने मुकदमे में अपने ऐसे आगे 10 घुड़सवारों को भेजेंगे जो जाके देखें और जाके पता करें। तो आपसे फरमाया कि मैं इन घुड़सवारों के नामों को जानता हूँ, इनके बापों को के नामों को जानता हूँ, और इनके घोड़ों के रंग को जानता हूँ। और वो उस दिन जमीन पर सबसे बेहतरीन घुड़सवार होंगे, सबसे बेहतरीन घुड़सवार होंगे। तो ये शाम में जो है वो बनिल असफर रोमियों के साथ जो जंग होगी, और फिर उसके बाद जो दज्जाल आएगा, तो ये बड़ा जो है वो एक क़यामत की निशानियों में से है। और इसकी तफसील आगे वाली हदीस में आ रही है, लेकिन इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम अगली क्लास में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सब सवालात। मौत तुम्हारे घरों में आ जाएगी, इसकी समझ नहीं आई। मतलब मौत तुम्हारे घरों में आ जाएगी, मतलब ये है, उसमें ये है कि जो है वो घर कब्रिस्तान बन जाएंगे, हदीस में है कि घर कब्रिस्तान बन जाएंगे। अब घर कब्रिस्तान कैसे बनेंगे? मुमकिन है कि बाहर दफनाने की जगह ना बचे, और इस वजह से कब्रिस्तान भर जाए, और जो है वो कहीं और हर जगह ही मैयतें हों, तो अपने घरों को ही कब्रिस्तान बनाना पड़े। ये मुमकिन है। या इससे ये मुराद है घर कब्रिस्तान बन जाएंगे कि मौत तलाश करते करते बंदे के बिस्तर तक उसके पास आ जाएगी। जैसा कि जो हम इंसान घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे उसको कौन सी बीमारी आ सकती है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि कोरोना वगैरह, तो इंसान घर में बैठे बैठे भी मौत आके उसको पकड़ लेगी, और घर ही जो है वो कब्रिस्तान बन जाएंगे। अल्लाह ताला आलम। ये इंशाल्लाह इस वाले से आगे जिक्र होगा, तो फिर हम तफसील से देखेंगे कि जब वो पीछे जाएंगे तो पता लगेगा कि जनाब दज्जाल अभी नहीं निकला, और उसके बाद दज्जाल जो है वो मतलब एक झूठी चीख थी, और फिर हकीकतन कुछ अर्से बाद दज्जाल निकलेगा। तो वो इंशाल्लाह आगे तफसीलात आ रही हैं, तो अभी जल्दी करने की जो है वो ज़रूरत है भी नहीं है। अच्छा, सद्दाम हुसैन के बारे में मुख्तसर बता दें, क्योंकि आज भी उनकी तकरीरें ऐसे ही जोश दिलाती हैं। तो सद्दाम हुसैन जो है वो बासी था। मतलब ये है कि वो, उसका अकीदा जो है वो, मतलब वो कम्युनिस्ट था। वो कम्युनिस्ट था, ठीक है। और कम्युनिस्ट के साथ साथ मतलब ये है कि जो शख्स भी मुकम्मल तौर पर कम्युनिज्म पे ईमान ले आए, तो वो दीन इस्लाम से खारिज है। तो इस वजह से वो जो है वो दीन इस्लाम से खारिज था, और उलमा किबार ने उसके कुफर का फतवा दिया हुआ है। बावजूद ये कि जब वो अ, जिस वजह से भी लड़ा, दीन के लिए लड़ा या अपनी हुकूमत के लिए लड़ा, तो बहुत से लोगों के दिलों में उसके लिए जो है वो अच्छे जज्बात पैदा हो गए। लेकिन उससे पहले भी जो है वो एक जमाना था जब अरबों के यहाँ सद्दाम को जो है वो हीरो माना जाता था। तो आज भी बहुत से लोग मानते हैं। महल इतनी बात काफी है। इराक का हुक्मरान था, जर्नैल था, और मतलब ये कि बातें अच्छी कर लेते थे। बाकी काफी नुकसान किया उसने, इराक को भी बर्बाद किया, और जो है वो क्या बंदा इसमें बात करें। ये आखिरी जंग होगी नहीं, ये आखिरी जंग नहीं होगी, उसके बाद ऐसी बात है कि दज्जाल के साथ भी जंग होनी है। तो ये दज्जाल से पहले वाली बड़ी जंगों में से एक जंग है। फिर उसके आगे भी अभी कुछ दुनिया की जंग का भी जिक्र आएगा। तो मतलब ये कि इंशाल्लाह अगली क्लास तक के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। बारकल्लाहु फीकुम, शकरल्लाहु लकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।